حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد یعنی عبادت گزار تھا۔ شیطان نے ایک مرتبہ اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا اور بہکانا چاہا، مگر شیطان اس میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن کی بات ہے کہ یہ عابد کہیں باہر جانے لگا تو شیطان بھی اسی طاق میں پہلے سے تھا، تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا کہ شاید کہیں راستے میں مجھے بہکانے کا کوئی موقع مل جائے۔ چلتا رہا اور شیطان بھی ساتھ ساتھ بہکانے کا موقع ڈھونڈتا رہا۔ چنانچہ کبھی شہوت اور غصے کے ذریعے سے اس عبادت گزار کو بہکانا چاہا، مگر اس میں بھی شیطان ناکام رہا۔ پھر آگے چل کر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور ایک پتھر چٹان کے اوپر سے اس کے قریب کر دی، یعنی اس کے اوپر پھینک دیا۔ عابد نے فوراً اللہ کا نام لیا تو وہ چٹان جو اس کے اوپر آ رہا تھا فوراً وہیں پہ ٹھہر گیا۔ اس میں بھی شیطان ناکام ہوا تو پھر وہ شیر اور درندوں کی شکلوں میں اس عابد کے سامنے ظاہر ہونے لگا، مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگاتار مشغول رہا اور ادھر دھیان ہی نہ دیا۔ پھر شیطان نے سانپ کی شکل بنائی اور عبادت گزار کے سامنے آیا۔ یہ عابد اپنی نماز میں مشغول رہا، یہ اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا، حتیٰ کہ وہ سانپ جسم پر سے ہوتا ہوا اس عبادت گزار کے سر تک پہنچ گیا۔ وہ سجدہ اسی طرح سے ادا کرتا رہا، یہ اس کے چہرے پر پھر جا کر لپٹ گیا۔ اس کے بعد جب وہ عابد سجدہ کے لیے سر جھکاتا تو یہ لقمہ بنانے کے لیے اپنا منہ کھول دیتا۔ یہ ایسا معاملہ کئی مرتبہ ہوتا رہا، مگر وہ سانپ اسے سجدے سے ہٹا کر کسی اور طرف مشغول کرنے میں ناکام رہا، اور یہ عبادت گزار اپنے نماز پڑھنے میں آخر کار کامیاب ہو گیا۔ نماز سے جب یہ عبادت گزار فارغ ہوا تو شیطان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یہ سب حرکتیں میں نے تیرے ساتھ اس لیے کیا ہے تاکہ تو غصے میں آ جائے اور تیرا دھیان اللہ سے ہٹ جائے۔ اب تک جو حرکتیں تمہارے ساتھ ہوئی ہے یہ سب حرکتیں میں نے ہی کی ہے، مگر میں اب تک کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ دوستی کر لوں، میں تمہارے ساتھ دل سے دوست بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال تک بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ عبادت گزار نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ تو پہلے تیرے ڈرانے سے مجھے کوئی خوف پیدا ہوا اور نہ ہی آج تیری دوستی کی مجھے کوئی امید ہے، اور نہ تجھے میری دوستی کی کوئی ضرورت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اپنے اہل و عیال کا حال مجھ سے پوچھو کہ تیرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ عابد نے کہا کہ میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا، مجھے یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ پھر یہی بات مجھ سے پوچھ لے کہ میں
بنی آدم کو یعنی انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ تو اس عبادت گزار نے کہا، ہاں یہ بات مجھے بتا دے کہ تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ 3 چیزوں سے میں لوگوں کو یعنی اچھے اچھے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں: بخل سے، غصہ سے اور نشہ سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے تو ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں، جس سے وہ حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے اور اپنے مال کو گن گن کر روزانہ بڑھانے ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف کوئی معنی نہیں رہتا، اسے صرف اپنے مال کو بچانے اور بڑھانے کی حرص اور فکر لگی ہوئی رہتی ہے۔ جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے دیے ہوئے مال کو چھین لیتے ہیں اور وہ شخص اچانک پھر غریب ہو کر نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز غصہ سے۔ اور جب انسان غصہ کرتا ہے اور انسان غصے میں بہت زیادتی کرنے لگتا ہے اور غصے کا مریض بن جاتا ہے تو میں اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہوں، یعنی اسے میں یوں گھماتا ہوں اور اسے چکر دیتا ہوں جیسے کہ ایک بچہ ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی گیند ہو تو وہ بچہ کس طرح سے گیند کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، ادھر مارتا ہے، ادھر گھماتا ہے، جیسی اس بچے کی مرضی ہوتی ہے ویسے اس گیند کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان غصہ والا ہوتا ہے اور وہ حد سے زیادہ غصہ کرتا ہے تو میں بھی اس انسان کے ساتھ گیند کے مانند کھیلتا ہوں۔ ایسا شخص خواہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو بھی زندہ کرنا جانتا ہو مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے اور اسے بہکا ہی دیتے ہیں۔ وہ جو چاہے کرامات دکھا لے، جتنی چاہے عبادت کر لے، ہم ایک ہی کلمے سے اس کی ساری عبادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ غصہ کرنے سے اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی انسان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو ہم اسے ہر برائی کی طرف اس طرح سے پکڑ کر لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں چاہے جیسے چاہے لے جائے، اور وہ انسان یعنی نشہ کرنے والا انسان ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اسے چلنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی کہ غصے والا آدمی جو بات بات پر غصہ کرتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں اس طرح سے ہوتا ہے وہ جیسے کہ گیند بچوں کے ہاتھ میں۔ لہذا غصہ کرنے والے شخص کو چاہیے کہ سب سے زیادہ تحمل اور صبر سے کام لے اور اپنے غصے پر جتنا زیادہ ہو سکے کنٹرول کرے تاکہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ ہو۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔